ایک اور حدیث پاک دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی بچ لیا جائے۔ صرف کھانے پینے سے بچ جانا اتنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ یہ تمام برائیوں سے بھی بچ لیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر کے یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، یعنی جن کو اجازت دی تھی وہ بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے۔ میں ایک مسئلہ پیچھے بتایا تھا کہ کبھی کوئی بندہ بھول کر کے کھا رہا ہو تو جو دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ روزے سے ہے اور کھا رہا ہے تو واجب ہے کہ اس بندے کو بتا دے کہ تو روزے سے۔ اگر یہ نہیں بتاتا ہے دیکھنے والا تو یہ بھی گنہگار ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے بھی نہیں روک رہا ہے گناہ سے کہ وہ روزہ میں کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اس کے تحت ایک مسئلہ اور بھی بتایا گیا تھا کہ یہ کس کو بتایا جائے گا، کس کو نہیں بتایا جائے گا۔ دو قسم کے لوگوں کی تشریح مسئلے میں ہوئی تھی، ایک وہ جو کمزور ہوتا ہے اور اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی نکاہت، اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے، پھر بھی وہ رضا الہی کے لیے رکھ رہا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر ایسا بندہ کھا رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو کھا لینے دیا جائے کہ اس کے جسم میں تھوڑی سی طاقت آ جائے اور وہ نماز وغیرہ دیگر تسبیح و تحلیل وہ آسانی سے کر لے۔ اگر اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے اور تندرست ہے، وہ بھوکا رہے گا تو اسے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی اسے نہیں آئے گی۔ ایسا بندہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہا ہے تو واجب ہے کہ اس بندے کو آپ روک دیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یعنی دو قسم کے لوگوں کا مسئلہ بتایا گیا تھا کہ ایک وہ جو کمزور ہو کھا لے گا تو اسے تھوڑی طاقت مل جائے گی، اسے کھا لینے دیا جائے، اور ایک بندہ وہ جو روزے کی حالت میں طاقت والا کھا رہا ہے اسے روک دیا جائے کہ اسے نہ کھانے دیا جائے، اسے نہیں روکیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ مسئلہ میں نے پیچھے بتایا تھا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک وہ جو بوڑھے تھے، ایک وہ جو نوجوان تھے۔ تو بوڑھے نے سوال کیا کہ بیوی سے ہم مل سکتے ہیں کہ نہیں، تو نبی نے انہیں اجازت دے دی، اور ایک شخص نے جوانی کی حالت میں کہا کہ میں بیوی سے مل سکتا ہوں کہ نہیں، تو نبی نے اسے منع فرما دیا۔ کیا مطلب یہ کہ اس میں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ جوانی کی عبادت جو ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بوڑھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحم اور کرم کرتے آئے ہیں، ہمیشہ بوڑھوں پر، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ تمہارے محفل میں، تمہارے درمیان میں اگر کوئی بوڑھا آ جائے تو تم اس کا احترام کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس کے داڑھی سفید ہو گئے ہوں، جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، تمہاری محفل میں آئے تو تم اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، اسے محفل میں جگہ دو۔ تو ایک تعظیم کا ایک مقام بھی دیا بوڑھے آدمی کو، اور چونکہ بوڑھا پہلے سے عبادتیں کرتے آتا ہے تو اس کے نام اعمال میں عبادتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے بھی تعظیم کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ مسئلہ، بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں حکم فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں منع فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کثرت سے بے شمار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا گیا، اس لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ برش وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں ادر دنوں میں وہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے باریک اجزاء حلق تک پہنچ جائیں گے، جس کی وجہ سے روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی منجن، کسی قسم کا منجن نہیں کر سکتے، منجن سے بالکلیہ اجتناب ضروری ہے۔ مسواک جو لکڑی وغیرہ کا، پیلو کا اور زیتون کا، نیم کا، یعنی کڑوی چیزیں، کڑوی لکڑیوں کا آپ اگر مسواک کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کرنا بھی چاہیے، سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو